بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے اور تقریباً آدھا سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے۔ دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے، تیسرا عشرہ اب شروع ہوگا 2 دن کے بعد۔ اخیر عشرے میں رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت اعتکاف بھی سنت ہے، اور اعتکاف کی بہت ساری فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ 3 اسپیشل عبادت جو رمضان میں ہوتی ہے، دن کے اندر روزہ، رات کے اندر تراویح اور اخیر عشرے میں اعتکاف۔ تو اخیر عشرے کا اعتکاف یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو مدینہ میں ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ وفات تک آپ نے کبھی بھی ناغہ نہیں کیا، ایک مرتبہ ناغہ بھی ہوا تو آپ نے بعد میں اس کی قضا کی ہے۔ اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس سال آپ نے 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف یہ سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مواظبت فرمائی ہے، اس کی پابندی کی ہے۔ فضائل تو بہت سارے ہیں، اس میں سے چند فضائل میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگرچہ کہ یہ احادیث ضعیف ہیں، لیکن فضائل کے اندر چونکہ احادیث ضعیفہ بھی مقبول ہوتی ہیں اور اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے طبرانی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافتین، کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے حضور نے فرمایا: کل خندق ابعد مما بین الخافتین، ہر خندق اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ خندق کہتے ہیں گڑھے کو۔ تو جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے کہ آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر مسافت دوری پیدا کر دی جاتی ہے، تو جو آدمی پورے عشرے کا اعتکاف کرے گا وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اتنی اہم فضیلت ہے کہ جس کو سن کر کے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اعتکاف کیا کرے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی یہ روایت ہے: من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی اعتکاف کرے ایمان کے ساتھ، یعنی مومن ہو، وہ احتساباً اور ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہاں بھی آپ یاد رکھیے کہ گناہوں کی معافی سے مراد گناہ صغیرہ، یعنی چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کبیرہ کو اپنی مرضی سے معاف کرنا چاہے تو وہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن ضابطہ یہی ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ کم بڑی بات ہے کہ اگر ہمارے اعتکاف کرنے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔
کون آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو اور میں اللہ کے پاس جاؤں تو گناہوں کے ساتھ جاؤں؟ ایسا کوئی نہیں چاہتا۔ ہر مسلمان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ میں گناہوں سے بالکل پاک صاف رہوں، اللہ کے پاس جاؤں تو گناہوں کا بوجھ نہ رہے میرے اوپر، تاکہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے حق میں صحیح فیصلہ فرمائے۔ تو جب ہماری یہ خواہش ہے تو ہمیں چاہیے کہ پھر اس اہم عبادت کا اہتمام کریں اور جہاں تک ہو سکے اعتکاف کیا کریں۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ اس حدیث کے اندر حضور نے دو فضیلت بیان کی ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ بیان کی کہ معتکف آدمی جب تک اعتکاف میں رہتا ہے تو یعکف الذنوب، گناہوں سے بچا رہتا ہے، گناہ کا کام نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، جب آدمی مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں رہے گا تو گناہ نہیں کر سکتا، وہ خود بخود گناہوں سے بچے گا، بہت سارے گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا۔ اگر آدمی مسجد کے اندر نہ ہو، اعتکاف کی حالت میں نہ ہو، باہر ہو تو بہت سارے گناہ جانے میں انجانے میں ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن معتکف کے لیے یہ فضیلت ہے اور معتکف کا یہ مقام ہے کہ جب تک وہ اعتکاف کی حالت میں رہتا ہے گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ تو گناہوں سے بچ جانا یہ بہت بڑی بات ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اس کے بعد دوسری فضیلت حضور نے بیان کی، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ اس کے لیے وہ ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے کرنے والوں کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر کہ معتکف اعتکاف کی حالت میں جو بہت ساری نیکیاں نہیں کر سکتا ہے، جیسے ایک آدمی اعتکاف کی حالت میں ہے، وہ کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، اس کے پڑوس میں کوئی آدمی بیمار ہو گیا، سارے لوگ اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ اب ایک مریض کی عیادت کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اب سارے محلے والے عیادت کر کر کے ثواب کما رہے ہیں، لیکن معتکف آدمی عیادت نہیں کر سکتا، مسجد سے نہیں نکل سکتا، اگر مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹے گا، تو اس ثواب سے وہ محروم ہوتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، حضور نے فرمایا کہ جیسے کرنے والے کو نیکی ملتی رہے گی، اعتکاف کرنے والا وہ نیکی نہیں بھی کرے گا پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ نیکی کا اجر عطا فرما دے گا۔ اسی طرح سے محلے کے اندر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، سارے محلے والے نماز جنازہ کے اندر شریک ہوئے، کیا کہتے ہیں اس مردے کو دفن کیا، بہت بڑا ثواب انہوں نے کمایا۔ جنازہ، کسی مسلمان آدمی کا جنازہ پڑھنا اور اس کے کیا کہتے ہیں اس کو دفن کرنا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اب ایک معتکف آدمی جب تک اعتکاف میں ہے وہ مسجد سے نہیں نکل سکتا، کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اگر وہ مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹے گا، تو اب یہ آدمی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے حضور کا فرمان کیا ہے کہ جس طرح سے جنازے میں شریک ہونے والے کو اللہ نے اجر دیا ہے، اعتکاف کرنے والا جنازے میں شریک نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے کہا تم مسجد میں بیٹھے رہو بغیر جنازے میں شریک کیے ہوئے، میں تم کو سارا اجر دوں گا جو اجر میں نے کیا کہتے جنازے میں شریک ہونے والے کو دیا ہے، تم کو بھی محروم نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے کہیں پہ دینی جلسہ ہوا، سارے لوگ کیا کہتے جلسے کے اندر گئے، بیانات سنے، نعت سنے، قرآن کریم کی تلاوت سنی، لوگوں نے کیا کہتے ثواب کمایا۔ لیکن معتکف آدمی مسجد میں ہے، وہ کیا کہتے علماء کرام کے بیانات نہیں سن سکے، جلسے میں شریک نہیں ہو سکے، کسی پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ نے کہا جیسے شریک ہونے والے کو میں اجر دوں گا، تم مسجد میں بیٹھے رہو، بیٹھے بیٹھے بغیر شریک ہوئے تم کو سارے کا اجر دوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ جس طرح سے نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اعتکاف کرنے والے کو بغیر کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں وہ سارا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ نے معتکف کو محروم نہیں کیا۔ کیوں محروم نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ شخص ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں جا کر کے بیٹھ گیا ہے، اللہ کو اپنا بنا لیا ہے۔ تو جو شخص اللہ کو اپنا بنا لے، اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جائے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے اپنے شخص کو محروم کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے وہ سارا اجر ان کو بھی عطا فرما دیا اور عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور فضیلت سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اگرچہ کہ ضعیف ہے یہ روایت۔ حضور نے فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جس آدمی نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس 10 دن کے اعتکاف کے بدلے میں اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیے آدمی 2 مرتبہ حج کرنے کے لیے جائے، 2 مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے جائے تو کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ایک مرتبہ حج کرنے میں، اور اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ حج مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔
یہاں پر اعتکاف کرنے والا 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ گارنٹی لے رہا ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اس کو بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، قربان جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ اور اللہ تعالیٰ کے کرم پہ کہ اللہ نے اس امت کے لیے کتنی آسانیاں عطا فرما دی ہیں، اور مغفرت کے لیے اس کے لیے بہانے بنا دیے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کی برسات کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے سے عمل پہ بڑا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ ایک مرتبہ اعتکاف کی حالت میں تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص جو ضرورت مند تھا، غریب تھا، وہ آیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھ گیا۔ جب آدمی اندر سے پریشان ہو، کوئی غم ہو، ٹینشن ہو، تو وہ چہرے سے جھلک جاتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کسی غم کے اندر ہے، اس کو لگ رہا ہے کوئی ٹینشن ہے۔ چہرہ بتا دیتا ہے خوشی کو بھی، اور چہرہ بتا دیتا ہے غمی کو بھی۔ چہرہ ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کو کوئی خوشی لاحق ہوئی ہے، اور چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی کسی غم کے اندر مبتلا ہے۔ تو وہ آدمی حضرت ابن عباس کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، چہرہ غم زدہ تھا۔ حضرت ابن عباس پہچان گئے، ان سے پوچھا کہ لگ رہا ہے تم پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ابن عباس میں پریشان ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے اوپر لوگوں کا قرض ہے، لوگوں کا حق ہے، اور حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اس قبر والے کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اس قرض کو ادا کر سکوں، اس بوجھ کو ادا کر سکوں، اس حق کو ادا کر سکوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں تو کیا رائے ہے تمہاری؟ تو انہوں نے کہا جیسی آپ کی مرضی۔ تو حضرت ابن عباس اس کو لے کر کے چلے، اپنا جوتا لیا، جوتا پہنے اور مسجد سے باہر آ گئے۔ تو اس آدمی نے کہا ابن عباس تم تو اعتکاف میں تھے نا؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا ہاں میں اعتکاف میں تھا۔ تو اس شخص نے کہا کیا آپ کو اپنا اعتکاف یاد نہیں ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا ہاں مجھے اعتکاف یاد ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ مسجد سے باہر کیوں نکلے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کیا کہتے ہیں مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ مسئلہ بھی معلوم ہے، لیکن سنو، حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی قسم میں نے اپنی کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے کوشش کرے، حدیث میں لفظ یہ ہے مم مشا فی حاجت اخیہ ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے چلے وبلغ فیہا اور اس ضرورت کے لیے کوشش کرے کہ کسی طرح سے یہ ضرورت پوری ہو جائے، کان خیر لہ من اعتکاف 10 سنین، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے چلنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ افضل اور بہتر عمل ہے۔ اب یہ بتائیے کہ حضرت ابن عباس نے اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنا اعتکاف چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے وہ اعتکاف نفلی ہو، حضرت ابن عباس نے سمجھا کہ میں بعد میں اعتکاف کی قضا کر لوں گا، اعتکاف کا بدل تو مجھے مل جائے گا، لیکن یہ آدمی ابھی میرے پاس ضرورت مند آیا ہے، اگر اس کی ضرورت پوری نہیں کیا تو اتنا بڑا ثواب پھر مجھے بعد میں نہیں مل سکتا، اس لیے حضرت ابن عباس نے اپنے اعتکاف کو توڑ دیا، مسجد سے باہر نکل گئے اور ایک مسلمان کی ضرورت کو پوری کر دیا، اور ایک مسلمان کی ضرورت کو پوری کرنا یہ 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ افضل اور بہتر عمل ہے۔ اب بتائیے اسی موقع پہ حضور نے فرمایا تھا کہ آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل فرما دیتے ہیں۔ تو ایک تو اس سے اعتکاف کی اہمیت کا پتہ چلا، اور دوسرے مسلمان کی ضرورت کی اہمیت بھی پتہ چل گئی کہ ایک مسلمان کی ضرورت کو پوری کرنا کتنا اہم ہے کہ 10 سال کے اعتکاف کا بھی اتنا بڑا اجر نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کر دیا جائے اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ذرا غور کرنی چاہیے کہ کوئی مسلمان اگر ضرورت مند ہے اور ہماری طرف سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے
ہم سے وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مسلمان کی ضرورت پوری کر دیں۔ آج ہم لوگ اس پہ ذرہ برابر غور نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ کا معاشرے کے اندر ایک مقام ہے، ایک ضرورت مند ہے، غریب آدمی ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اور آپ کی ایک بول سے اس کا کام بن سکتا ہے، تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کر دیجئے۔ آپ اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنی بات کے ذریعے سے اس کا کام بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ گاؤں کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا بڑا بڑا مقام ہوتا ہے، اگر وہ کوئی لفظ بول دے تو ایک غریب شخص کا کام ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی جو پھنسا ہوا ہے کسی کام کے اندر، اس آدمی کا کام جو اٹکا ہوا ہے، وہ اٹکا ہوا کام بن سکتا ہے اس آدمی کے ایک بول سے، لیکن یہ آدمی اپنی بول نہیں بولتا، اس آدمی کا کام اٹکا ہوا رہ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر بھی توجہ دیں کہ اگر ہمارے بول سے یا ہمارے کام سے، ہمارے عمل سے کسی آدمی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہ ضرورت جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر حرام ضرورت ہے تو پھر اس کو تو پوری نہیں کرنی چاہیے۔ جائز ضرورت ہے کسی مسلمان کی اور وہ ہم سے پوری ہو سکتی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کر دے۔ یہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ افضل عمل ہے۔ تو میرے دوستو، یہ سب تھے کیا کہتے ہیں اعتکاف کے فضائل۔ ہمیں چاہیے کہ کیا کہتے ہیں اعتکاف کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اعتکاف والا اجر، کیا کہتے ہیں یہ اعتکاف والی جو عبادت ہے وہ سال کے اندر ایک مرتبہ آتی ہے، معلوم نہیں آئندہ سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے، اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر بیٹھے ہوئے آپ، تو کیا کہتے ہیں ضرور اعتکاف کریں اور یہ ثواب لوٹیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے احادیث کے اندر منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور یہ معتکف کو کیا کہتے ہیں ضرور یہ بشارتیں ملنے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جہاں تک ہو سکے ہم لوگ اعتکاف کا اہتمام کریں۔